الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان گزشتہ جمعے سے جاری ہے. آپ نے سماعت فرمایا کہ معراج کا معنی کیا ہے، پھر معراج کا مقصد کیا تھا، معراج کب ہوا، کہاں سے ابتدا ہوئی، کس سواری پہ سوار ہو کر سفر شروع کیا، راستے میں کن کن جگہ پہ
رک کر رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے، پھر مسجد اقصی تک پہنچے۔ مسجد اقصی تک پہنچے تو جناب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی سواری کو باندھا اور مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے، تو میں دیکھتا ہوں کہ سفید ریش، خوبصورت چہرے، مطمئن دل، مسکراتی ہوئی اور بڑی ہی پسندیدگی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا استقبال کر رہے ہیں، اور وقت بھی نماز کا تھا۔ تو جبریل نے مجھے آگے کیا، میں نے امامت کروائی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد جبریل سے میں نے پوچھا، جبریل جو لوگ میری اقتدا میں کھڑے تھے یہ کون تھے؟ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ آپ کو اس طرح کے سوالات ملیں گے کہ میرے آقا پوچھتے ہیں یہ کون ہے، اور میرے آقا کا یہ سوال کرنا کہ یہ کون ہے، کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم عالم الغیب نہیں ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے جنہوں نے میری ابتدا میں نماز ادا کی؟ فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے اقتدا کرنے والا آدم ہے، آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والوں میں نوح بھی ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، یوسف ہیں، یعقوب ہیں، زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، صالح ہیں، موسیٰ ہے، ہارون ہے، یحییٰ ہے، ادریس ہے، شعیب ہے، نبی عیسیٰ ہے۔ اللہ، یہ سارے انبیاء کو اللہ نے میرے نبی کی اقتدا میں کھڑا کر کے ایک وعدہ جو اللہ نے لیا تھا عالم ارواح میں انسانیت کو دنیا میں مبعوث کرنے سے پہلے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے میرے نبیوں، میرے پیاروں، میرے پیغمبروں، میرے رسولوں، میں تمہارے سروں پہ نبوت کے تاج سجاؤں گا، تمہیں اپنے اپنے وقت کا نبی اور رسول بناؤں گا، جن جن علاقوں میں تمہاری بعثت ہوگی وہاں تمہارے ہی قوانین کی پاسداری کرنے والے جنتی کہلائیں گے، اور تمہارے قوانین سے ٹکر لینے والے وہ جنت کے راستے سے بٹک جائیں گے اور جہنم کے راستے میں چلتے ہوئے اوندے منہ جہنم میں گر جائیں گے۔ میں تمہیں اتنی عظمتوں سے نوازوں گا، اتنی شان و شوکت سے نوازوں گا کہ میں اپنے عرش سے جبریل کو حکم دوں گا، وہ حکم لے کر تمہارے اوپر نازل ہوا کرے گا، گویا تم اپنے علاقے میں سب سے ممتاز ہوگے کہ جو رب الارباب سے ملاقاتیں کرتے ہیں، رب الارباب سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم کلام فرشتے کے ذریعے، جبریل کے ذریعے۔ لیکن یاد رکھنا، شان و شوکت، عظمت، رفعت، کتاب، حکمت، تمہارے قوانین کی پاسداری، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہوں، اور عین اسی وقت اگر میرا نبی محمد آ گیا تم نے اپنے قوانین کو پیچھے کر دینا، محمد کے قوانین کی پاسداری کرنی ہے، تم نے اپنی شان و شوکت کو مؤخر کر دینا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، محمد کی شان و شوکت پہ ایمان لے کر آنا ہے، صرف ایمان ہی نہیں لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ،
اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ سارے انبیاء نے اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا ربا وعدہ ہو گیا، ہماری زندگی میں آئے ہم اپنی امامت کا دعویٰ چھوڑ دیں گے، ہم اپنی رسالت کا دعویٰ چھوڑ دیں گے، ہم اپنی نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیں گے۔ ہماری موجودگی میں جب محمد آ گیا اس وقت رسالت کا حقدار بھی محمد ہوگا، نبوت کا حقدار بھی محمد ہوگا۔ اور ان کی حقیقی زندگیوں میں تو آقا ان کی زندگیوں میں نہیں آئے، لیکن عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو مثالی جسم دے کر معراج کی شب مصطفیٰ کی اقتداء میں کھڑا کر دیا۔ اور جس بندے کی اقتداء میں سارے نبی جب جمع ہو جائیں، جس بندے کی اقتداء کرنے والے وہ ہوں کہ جن کی قوانین کی پاسداری کرنے والے کی اپنے اپنے وقت میں جنتی کہلائیں گے اور پاسداری نہ کرنے والے جہنمی کہلائیں گے۔ آج اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کے مقابلے میں عام لوگوں کی بات کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ جس کے سامنے موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا انبیاء سے کہ تو نے محمد کی اقتداء کرنی ہے، محمد کی بات کو ماننا ہے، اپنی نبوت اور اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے، وہی ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، یہ بات بھی ہماری رہنما بنتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی بات کا کوئی بھی مقام اور رتبہ نہیں ہے۔ مقام اور رتبہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کا ہے۔ نبی کے مقابلے میں جتنا مرضی عقل مندانہ کوئی اپنی رائے دے دے، جتنا مرضی بڑا کوئی فقیہ اپنی فقاہت پیش کر دے تو اس کی فقاہت نہیں چلے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے احناف پہ کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نبی کی بات کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ جو یہ سوچ رکھتے ہیں وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی بات اعلیٰ درجے کی ہے، نبی کی بات اعلیٰ درجے کی نہیں، وہ تو مسلمان کہلوانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے موزوں پہ مسح کرنے کی بات ہوئی، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ دھونے کا بھی حکم دیا ہے کہ اس پہ مسح دستانے ڈال کے نہیں کر سکتے، منہ کا بھی مسح نہیں کر سکتے، بازوؤں کا بھی مسح نہیں کر سکتے، اور سر کے بالوں پہ بھی مسح ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ٹوپی پہن کر مسح کر لیں، نہیں ہوگا، بلکہ بالوں کو تر کرنا لازم ہے۔ صرف وضو کے اندر ایک پاؤں ہی تھا کہ جس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موزے ڈال کر اوپر تر ہاتھ پھیر لو تمہارا وضو ہو جائے گا۔ اب عقل نہیں مانتی، عقل کہتی ہے کہ اگر پیروں کے اوپر موزے ڈال کر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھوں کے اوپر دستانے ڈال کر مسح کرنے تو پھر وضو کیوں نہیں ہوگا؟ منہ کے اوپر کپڑا ڈال کر اس کے اوپر مسح کر لے پھر وضو کیوں نہیں ہوگا؟ اب عقل آ گئی ہے، ایک طرف عقل ہے، دوسری طرف محمد کی بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں اپنی عقل کو پیچھے رکھتا ہوں، محمد کی بات کو آگے رکھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے سامنے یہ روزے روشن کی طرح مسئلہ واضح نہ ہو جاتا تو میں کبھی بھی موزوں پر مسح کرنے کا قائل نہ ہوتا، لیکن کیا کروں، محمد عربی کی بات آ گئی ہے، میرے گلے میں محمد کا پٹا ہے اور میں محمد ہی کی اقتداء کروں گا۔ کہنے کا مقصد ساری گفتگو کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں کسی فقیہ کی بات نہیں چلے گی۔ کیوں؟ جس نبی کے سامنے موسیٰ کی رسالت، ابراہیم کی نبوت نہیں چل سکتی، پھر عام فقہا کی فقاہت کیسے چلے گی؟ خیر، سفر آگے شروع ہو گیا۔ براق پہ بیٹھے، میں نے بتایا تھا
کہ وہ براق اتنا تیز تھا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل نے دستک دی، آواز آئی، کون؟ فرمایا جبریل۔ اور بھی ہے ساتھ؟ فرمایا ہاں۔ کون؟ محمد ہے۔ کیا اللہ نے پیغام بھیجا ہے؟ اللہ۔ دیکھو فرشتے بھی اللہ کی دی گئی ذمہ داریوں کا کس طرح پاس کرتے ہیں، کس طرح ان کی اہمیت کو سمجھتے گئے کہ نبی محمد دروازے پہ کھڑا ہے اور فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے بلایا کہ محمد خود آ گیا۔ اللہ، دیکھو کس قدر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ لوگ مانتے ہیں۔ خیر، فرمایا اللہ کے حکم سے آئے ہیں، دروازہ کھلا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سامنے نظر پڑی ایک پررعب چہرہ، بارونق، دائیں دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، بائیں دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ دائیں دیکھ کے روتا ہے، دائیں دیکھ کر مسکراتا ہے اور بائیں دیکھ کر رونے لگتا ہے، یہ کون سی شخصیت ہے؟ جبریل نے کہا یہ آپ کے بابا آدم ہیں۔ جب دائیں دیکھتے ہیں تو نظر آتی ہیں جنتی روحیں ہیں، ان کی جنتی اولاد ہے تو مسکرانے لگتے گئے۔ جب بائیں دیکھتے گئے تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اولاد دوزخ میں جائے گی وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو دل رونے لگتا ہے، دل پریشان ہونے لگتا ہے۔ اس لیے جب دائیں دیکھتے ہیں اپنی جنتی اولاد کو تو مسکرانے لگتے ہیں، جب بائیں دیکھتے ہیں اپنی جہنمی اولاد کو تو پھر رونے لگتے ہیں۔ آدم سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت آدم کھڑے ہو کر اپنے بیٹے محمد کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی صالح، اے میرے فرزند صالح، خوش آمدید، خوش آمدید۔ خیر، پھر دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر پہنچے، دستک دی، کون؟ جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد ہے۔ بن بلائے آئے ہیں کہ بلاوا آیا پھر آئے؟ فرمایا اللہ کا بلاوا آیا، محمد اس لیے آیا۔ دروازہ کھلا، سامنے نظر پڑی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، وہی پیچھے جو سوال ہوئے، پوچھا کون؟ فرمایا جبریل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ محمد ہے۔ کہ اللہ نے بلایا یا خود آ گئے؟ فرمایا اللہ نے بلایا اس لیے آئے۔ دروازہ کھولا گیا، اندر تشریف لائے، سامنے دیکھتے ہیں تو حضرت یوسف، حسن کا بے تاج بادشاہ، جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے بھی اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، آج اسی حسن والا یوسف ایک ایسے حسین چہرے کو دیکھنے لگا کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کسی نے حضرت یوسف کے حسن کا تذکرہ کیا تو کہنے لگی مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، کاش وہ میرے محمد کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے چیر کے رکھ دیتی۔ فرمایا اللہ نے 100 حصوں میں سے ایک حصے کو اٹھایا، اس میں سے آدھا یوسف کو دیا اور آدھا پوری دنیا کے اندر تقسیم کر دیا، بقیہ جو 99 حصے بچے اس سے محمد بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یوسف کے حسن کی مثالیں دینے والے، یوسف کے حسن کا چرچا کرنے والے سنیں کہ ایک حسین یوسف جو آدھے حصے کا حسن رکھنے والا تھا، وہ اس دن 99 حصوں کا مالک حسین محمد کا دیدار کر رہا ہے۔ حضرت یوسف سے معانقہ ہوا، ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پہ وہی سوال، کون؟ جبریل۔ ساتھ کون؟ محمد۔ اجازت ہے یا بغیر اجازت کے آئے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے آئے۔ دروازہ کھولا گیا، سامنے دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام، ادھر ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پہ پہنچے، دستک دی، دروازہ
کھولنے سے پہلے وہی سوالات، کون جبریل، ساتھ کون محمد، اللہ کے حکم سے یا بغیر حکم کے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے دروازہ کھولا گیا تو سامنے ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ پھر آگے سفر چھٹے آسمان کی طرف شروع ہو گیا۔ جب وہاں پہنچے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ جبریل، ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حکم سے یا اپنی مرضی سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ دروازہ کھولا گیا تو سامنے موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، وہ موسیٰ جس کو اللہ نے اس وقت مبعوث کیا تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا میری سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ اس نے اعلان کروا دیا یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، آج کے بعد میری سلطنت میں جو عورت بھی بچہ پیدا کرے گی اس کے بچے کو مار دیا جائے گا، اور جو بچی پیدا کرے گی اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کروائی۔ ماں ڈر رہی ہے، سورہ قصص پڑھیے کبھی ترجمے کے ساتھ، ایمان تازہ ہوگا۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو انبیاء کی زندگی پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ماں ڈر رہی ہے کہ وقت کے بادشاہ نے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو میرے بچے کو قتل کروا دے گا۔ ادھر فرعون کی تدبیریں ہیں، ادھر میرے اکیلے رب کی تدبیر ہے۔ فرمایا موسیٰ کی ماں ڈر نہ، صندوق میں بند کر کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دے۔ ماں کہنے لگی پہلے تو فرعون اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا، اے اللہ تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ اب میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دریا کی موجیں میں ان کے سپرد کر دوں، اس کو کوئی مارے درد کم ہوگا، اپنے ہاتھوں سے مارو درد زیادہ ہوگا۔ اللہ نے کہا موسیٰ کی ماں پریشان کی ہوتی ہے، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے صندوق میں بند کر کے دریا کی موجوں کے حوالے کیا۔ وہ صندوق تیرتا تیرتا فرعون کے دربار کے سامنے، اللہ، فرعون کے دربار کے سامنے وزراء نے دیکھا صندوق نکالا گیا، دریا سے کھولا گیا، خوبصورت بچہ، دیکھتے ہی نظریں رشک کرنے لگیں کہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا یہ پیدا کیا گیا انسان ہے۔ اب قانون کے مطابق قتل کیا جانا تھا، ذبح کیا جانا تھا۔ فرعون کے دربار میں یہ واقعہ آیا کہ ایک ماں نے بچہ پیدا کیا، اس نے تجھے اطلاع دینے کی بجائے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا ہے، اب کیا کرنا ہے اس کا؟ اتنی دیر میں موسیٰ کی منہ بولی ماں جو بعد میں بنی، یعنی فرعون کی بیوی، اس کو خبر ہو گئی۔ اب وہ بے اولاد تھی، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے کہا یہ بچہ تیری سلطنت کا کیا بگاڑ دے گا، یہ بچہ تیری سلطنت کو کیا نقصان دے گا، اتنے بچے تو نے ذبح کر دیے ہیں، آئندہ بھی کر لینا لیکن اس بچے کو چھوڑ دے۔ اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ اس لیے آندے نے بیویاں دیاں گلاں ہر کوئی منن والی نہیں ہوندی، کسی نے چھڈ بھی دینا چاہیے۔ خیر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ اس نے بیوی کی بات مانی، بچے کو زندہ چھوڑ دیا۔ وہی موسیٰ جس کے بارے میں خواب دیکھا تھا اور ہر ماں کا لختے جگر اس نے کاٹ کے رکھ دیا تھا، اللہ نے اسی موسیٰ کو اس کے گھر میں ہی پال کر دکھایا۔ ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں۔ خیر بات چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر۔ وہ موسیٰ کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو شکست سے دو چار کر دیا تھا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ کہنے والوں نے کہا رب کی تو خصوصیت ہے وہ بارشیں برساتا ہے، اس بدبخت نے چند بدماش لڑکوں کو چھتوں پہ کھڑا کر کے ان سے پیشاب کروایا۔ کہنے لگا لو تواڈے خدا دی بارش ہو گئی۔ اس قدر ظالم تھا، اس قدر جابر تھا، احمق تھا۔
خیر موضوع پھر دوسری طرف چلا جائے گا، ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی، ملاقات کرنے کے بعد ساتویں آسمان پر گئے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ جبریل۔ ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کی اجازت سے آئے ہو یا اپنی مرضی سے؟ کہا رب کی اجازت سے آیا۔ دروازہ کھولا گیا، سامنے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا تک۔ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کا سٹاپ ہو جاتا ہے، اس سے آگے نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ انسان جا سکتا ہے، نہ جن جا سکتا ہے۔ اس سے آگے صرف اگر کوئی ذات ہے تو رب الارباب کی ہے۔ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے، اے آمینہ کے لال، اے عبداللہ کے در یتیم، اے صادق اور امین جناب محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم، میری ذمہ داری بس یہاں تک تھی، اس سے آگے آپ نے خود سفر کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو پہلی مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اور فرماتے ہیں، اب میرے ذہن میں صحیح تعداد نہیں یاد، 6000 پر تھا حضرت جبریل کا، اور ایک پر اتنا بڑا تھا کہ یہ جو آسمان ہے جس کی چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں، اس سے بھی بڑا وہ ایک پر تھا۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ میرے رب کی زمین یہ کتنی وسیع ہے۔ خیر جبریل وہاں رک گئے، آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا آغاز ہوا۔ ملاقات کا آغاز ہوا تو جب کسی سے ملنے بندہ جاتا ہے، میں اور آپ کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں، تحفہ لے کر جاتے ہیں، کوئی پھل لے گئے، کوئی فروٹ لے گئے، کوئی بچوں کے لیے کھلونا لے گئے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کے لیے 3 تحفے لے کر گئے۔ سنیے گا وہ تحفے کیا ہیں، اور آج ہماری ان تحفوں کی ہوئی لاج کیا ہے، آج ہماری طرف سے ان تحفوں کی قدر کیا ہے۔ فرمایا التحیات للہ، یہ کب پڑھا جاتا ہے اور کہاں پڑھا جاتا ہے؟ سب بولیے، نماز کے اندر التحیات للہ ایک تحفہ، ابھی میں اس کا معنی کرتا ہوں، والصلوات دوسرا تحفہ، والطیبات تیسرا تحفہ۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا تحفہ ہوا؟ 3 کلمے بول دیے یہ جی تحفہ ہے۔ سنیے ان کا معنی کیا ہے۔ التحیات للہ، اے اللہ میری کولی عبادت، والصلوات میری بدنی عبادت، والطیبات اور میری مالی عبادت للہ، صرف تیرے لیے ہے۔ ابھی بھی سننا بڑا آسان ہے آپ کے لیے، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے کیا مطلب ہے۔ میری کولی عبادت کیا؟ اے اللہ یہ جو تو نے مجھے زبان دی ہے نا، یہ جب بھی بولے گی تیرے لیے بولے گی، یہ جب بھی مشکل کشائی کے لیے کسی کو پکارے گی تو صرف تجھے ہی پکارے گی، یہ جب بھی حاجت روائی کے لیے پکارے گی تو تجھے پکارے گی، یہ جب بھی اولاد کی طمع کرے گی، امید کرے گی تو صرف تجھے ہی پکارے گی، جب بھی رزق کی تنگی کی شکایت کرے گی، آرزو کرے گی تو صرف تیرے آگے ہی کرے گی۔ اے اللہ یہ زبان جب بھی کسی کے لیے بولے گی تو اچھا بولے گی، کسی کو تکلیف نہیں دے گی۔ مختصر کر رہا ہوں میں، ٹائم تھوڑا۔ والطیبات والصلوات، اے اللہ میری بدنی عبادت کیا؟ اے اللہ میں جو بھی نماز پڑھوں گا تیرے لیے پڑھوں گا، یہ سر کسی کے آگے جھکاؤں گا تو صرف تیرے آگے جھکاؤں گا، در بدر ٹھوکریں نہیں کھاؤں گا۔ اے اللہ یہ جولی اٹھاؤں گا تو صرف تیرے آگے اٹھاؤں گا، بدنی عبادت یہ ہاتھ اٹھاؤں گا تو تیرے آگے اٹھاؤں گا۔ میری ہر قسم کی بدن کے اعتبار سے جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ صرف کس کے لیے ہوگی؟ ایک اللہ کے لیے۔ اور والطیبات میرا مال میں صدقہ کروں گا تو صرف تیری رضا کے لیے کروں گا،
میں زکوٰۃ دوں گا تو تیری رضا کے لیے دوں گا، میں حج کرنے کے لیے مال خرچ کروں گا تو خود کو حاجی کہلوانے کے لیے نہیں بلکہ کامل مسلمان بننے کے لیے کروں گا۔ اے اللہ جو تو مجھے مال دے گا وہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے گا، ان کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گا۔ یہ سارا مفہوم ذہن میں رکھ کے کہ اللہ میرا جو کچھ بھی ہے سارا کچھ ہی تیرا ہے۔ یہ تھا تحفہ اللہ تعالیٰ کو، اور دے کون رہا ہے؟ انسانیت کا سردار، امام الانبیاء، فخر کائنات، کہ اللہ میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہی ہے۔ اور آج ہمارے عمل کیا ہیں؟ آج ہمارے عقائد اور نظریات کیا بن چکے ہیں کہ رب کے دربار میں کھڑا ہو کر میرا نبی کہتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی عبادت، میری مالی عبادت، میری بدنی عبادت یہ سب تیرے لیے ہے۔ جو خود عبادت کرنے والا ہو کیا وہ عبادت کا لائق ہو سکتا ہے؟ جو خود مخلوق ہو کیا وہ معبودیت کا حق رکھتی ہے؟ معبودیت کا حق رکھنے والا صرف وہی ہے جو سب کا خالق ہے۔ اللہ خالق علی کل شیء۔ وہ معبودیت کا حق نہیں رکھتے جو خود مخلوق ہو۔ جو خود مخلوق ہو نا اس کی حیثیت پتہ کیا ہے؟ 17ویں پارے کے اندر آخری صفحہ غالباً سورۃ الانبیاء، اس کے اندر فرماتا ہے جن کو تم پکارتے ہو نا لن یخلقوا، یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ جو کچھ کھا رہے ہیں اس سے ایک مکھی تھوڑا سا اٹھا کر لے جائے نا، یہ اس سے وہ اپنا اٹھا کے لے جایا گیا رزق بھی واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو ان کو معبود سمجھتا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جن کو معبود سمجھا جا رہا ہے وہ بھی اس معاملے میں کمزور ہیں۔ یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں رکھی۔ معبودیت کا حق کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہی تو ہے، بدلے میں اللہ کے سامنے یہ عاجزانہ رویہ رکھنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 انعام ملے۔ کتنے؟ جن میں سے 3 انعام خاص محمد کے لیے تھے۔ پہلا انعام جب عاجزی انکساری عروج پر تھی، اپنے آپ کو پیچھے کیا، اللہ کی ذات کو آگے کیا، تو اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے محمد تجھ پر سلامتی ہو میری طرف سے۔ اور کس موقع پر یہ سلامتی دی جا رہی ہے؟ جو مستقل جمعہ پڑھتے ہیں انہوں نے سنا کہ معراج اس موقع پر ہوا تھا جب میرے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھی، جب میرے نبی کو مکہ کی دھرتی سے نکالا جا رہا تھا، جب میرے نبی پر ایمان لے کر آنے والوں کو اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب سانس لے رہے ہیں اگلی سانس آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، یہ نماز پڑھی ہے اگلی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اب روٹی کھائی ہے اگلی دفعہ روٹی کھانی بھی ہے کہ نہیں کھانی، یہ حالات تھے۔ ان حالاتوں میں میرے اللہ نے محمد عربی کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر میرے اللہ نے کہا محمد دنیا والے تجھے جو بھی کہتے ہیں میں رب کہتا ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے محمد تجھ پر سلامتی کو، اور جس شخص پر میرے اللہ کی سلامتی کو دنیا اس کے بارے میں جو کچھ مرضی کہتی رہے اس کی شان میں ذرہ بر بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ پہلا انعام السلام علیکہ ایھا النبی۔ دوسرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر۔ اور محمد دنیا میں واحد شخص ہے، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، واحد شخصیت ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کی کہ اس وقت تک کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک محمد کا نام لیوا نہیں ہوگا۔ ہر کسی کی آرزو ہے میں جنت میں جاؤں، لیکن جنت میں تب بھی جائے گا جب سینے پہ محمد عربی کا سٹیکر لگا ہوا ہوگا۔ سٹیکر سے مراد دل پہ مہر لگی ہوگی۔ اس سے بڑی بھی خوش قسمتی کی ہو سکتی ہے
آج میں نے اور آپ نے محمد عربی کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا، ان کی زلفیں کتنی پیاری تھیں، وہ جس جگہ سے گزرتے تھے صحابہ خوشبوئیں محسوس کرتے تھے، ہم نے نہیں دیکھا، صرف سنا گیا، پھر بھی ہماری زبان پہ ان کے لیے درود جاری رہتا۔ اس سے بڑی اللہ کی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے پہلے نبیوں کو بھی کتابیں دی تھیں، لیکن جب تک وہ دنیا میں تھے یا اگلا نبی آ نہیں جاتا تھا اس وقت تک اس کتاب کی حکمرانی رہتی تھی، لیکن میرے نبی کو اللہ نے جو کتاب عطا کی وہ قیامت کی صبح تک اس کی حکمرانی برقرار رہے۔ پہلے نبیوں کو جو کتابیں ملی، یہ رحمت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے میرے نبی پہ رحمت کتنی کی۔ پہلے نبیوں کو کتابیں ملی، ان کی امتوں نے تغیر تبدل کر دیا، بدل کے رکھ دیا، اپنی مرضی کے مسائل اس میں شامل کر دیے، جو دل کو بات اچھی لگتی وہ اس میں لکھ دیتے۔ لیکن میرے نبی کو جو اللہ نے کتاب عطا کی نا، کتاب نازل کر کے میرے اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میرا محمد پریشان نہیں ہونا کہ عیسائیوں نے اپنی کتاب بدل دی، یہودیوں نے اپنی کتاب بدل دی، دوسرے لوگوں نے اپنی کتابیں بدل دی، کیا میرے جانے کے بعد میری امت بھی اس کتاب کو بدل دے گی؟ میرا سونا پریشان نہیں ہونا، میں اللہ نے اس کو نازل کیا، میں خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا۔ اللہ اکبر! کمپیوٹرائز دور تو اب شروع ہوا، ٹیکنالوجی تو اب آئی۔ 1400 سال کس طرح لوگوں نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھ کر یہ کتاب ہم تک پہنچائی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رحمت پہ ایک اور بات کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، اے موسیٰ اپنے جانثاروں کو ساتھ لے اور فرعون کے مقابلے میں آ۔ اپنی امتوں ان لوگوں کو کہا چلو جہاد کے لیے، جا تو تے تیرا رب جائے جا کے لڑے، اساں نہیں ہو جاندے۔ نافرمان نکلے، اپنے نبی کی اتباع نہیں کی، لیکن اللہ نے میرے نبی کو جو یار دیے نا، 2 تلواریں، 3-4 گھوڑے اور 313، مقابلے میں 1000 کا لشکر، گھوڑے، اونٹ، تلواریں، نیزے، تیر، بڑی فوج۔ لیکن صحابہ کے دلوں میں تھا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کیا ہوئے تعداد میں تھوڑے ہیں، کیا ہوا تلواریں تھوڑی ہیں، کیا ہوا گھوڑے نہیں ہیں، کیا ہوا اونٹ نہیں ہیں، کیا ہوا جنگی آلات نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، لیکن دل میں ایمان تو ہے نا۔ اے محمد تیرا کام حکم دینا ہے، اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر قربان کرنا، شہادت کا رتبہ پا لینا ہم صحابہ کا کام ہے۔ یہ تھی میرے نبی پر اللہ کی رحمت۔ اور آگے تیسرا انعام دیا وبرکاتہ، میرا نبی تیرے اوپر برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ خیر اس کی میں اب تفصیل نہیں کرتا۔ 3 انعام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے خاص کر دیے، لیکن اس مقام پر بھی میرا نبی اپنی امت کو بھولا نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا اے اللہ یہ صرف انعام میرے ہوتے ہی نہیں، یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جس طرح یہ انعام تو نے مجھے دیے ہیں ان انعامات میں میری امت کو بھی شامل فرما۔ جب میرے نبی نے یہ کہا تو فرشتے یک زباں ہو کر بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ اکبر! آج ہم پہ وہ رحمتیں ہیں، آج ہم پر وہ برکتیں ہیں، آج ہم پر وہ سلام ہیں۔ حضرت لوط کی قوم لواطت کیا کرتی تھی، بدفعلی کیا کرتی تھی، اللہ نے پتھروں کے عذاب میں ان کو مبتلا کر کے ایک ہی دفعہ سب کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ اس وقت زلزلہ آتا تھا، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، ایک انسان بھی نہیں بچتا تھا۔ آج ترکی کی سرزمین قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ میرا اللہ چاہتا تو ساری انسانیت کو ایک ہی دفعہ زلزلے کے اندر ہلاک کر سکتا تھا، لیکن تھوڑے سے حصے کو اللہ نے جھنجھوڑ کر، اللہ نے ہلاکت میں ڈال کر جو بچ جانے والے ہیں میں اور آپ، عبرت کا نشان بنایا، سبق دیا کہ میں اللہ ان کو بھی تباہ کر سکتا ہوں تو میں تمہیں بھی تباہ کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے
کہ اللہ یک بار ہمیں تباہ نہیں کر رہا۔ یہ ترکی کا زلزلہ اور اس سمیت جتنی بھی آسمانی ہلاکتیں یا زمینی آفتیں ہم پر آتی ہیں، یہ ہمیں سبق دے کر جاتی ہیں کہ بندے رے پتر بن جاؤ۔ آج ریڑھی لگانے والے کے پاس جاؤ، اس نے کنڈے کے نیچے کوئی چیز لگائی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ واقعہ سنا ہے، میں پھل لینے کے لیے گیا، 1 کلو پھل تلوایا، تو میں کسی کے گھر مہمان جا رہا تھا، تو میں نے اچھے دانے، میں نے کہا قیمت تیری مرضی کی اور سامان میری مرضی کا۔ بعض اوقات کسی خاص دوست کے پاس جاتے ہو تو آپ خاص پھل فروٹ دیتے ہیں، تو میں نے اس کی منہ بولی قیمت اسے دی، اور جب اس گھر میں جا کر کھولا، انہوں نے وہی پھل کاٹ کے میرے آگے رکھ دیا، اور میں نے دیکھا یہ تو گلا سڑا ہے۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جو تو نے شاپر کے اندر ڈلوایا تھا اس نے تیری نظروں سے چرا کر اس کو تبدیل کر دیا۔ تو پھر کیوں نہ زلزلے آئیں، پھر کیوں نہ آفتیں آئیں، جب شراب کے اڈے اس طرح فخر کے ساتھ قائم ہیں کہ جس طرح مساجد اور مدرسے قائم، کیوں نہ ہم پر عذاب آئیں۔ مجھے ایک بتانے والے نے بتایا، اب یہ بات سیاست کی نظر نہ ہو جائے خدا را، اس بات کو ذرا سنجیدگی سے لینا، کہ ایک اسلام آباد کے اندر ہوٹل ہے، اس کے 80 کمرے ہیں، کتنے؟ اور ایک کمرے کا 1 گھنٹے کا رنٹ 80,000 ہے، اور پتہ اس میں کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کی عورت جس ملک کے بھی چاہتے ہو اس کے ساتھ گھنٹہ گزارو۔ پھر کیوں نہ زلزلے آئے ہمارے ملک میں، پھر کیوں نہ آفتیں آئیں؟ ترکی میں تو زلزلہ آیا، ابھی 4-5 ماہ پہلے ہمارے پاکستان میں سیلاب آیا۔ خدا را یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے پیش آنے والے واقعات ہیں، یہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ انسان دے بچے بن جاؤ، اپنے نبی دے سچے پیروکار بن جاؤ۔ اگر نہیں نہ بنیں گے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی جمعے میں عرض کیا تھا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر کرنے والے بن جاؤ۔ اگر اللہ کی قدر نہیں کرو گے نا تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری قدر کرنے کی۔ اس نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، اور سورہ دہر 29ویں پارے میں اس نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے عقل دے دی، میں نے تجھے فہم دے دیا، میں نے تجھے سوچنے کا مرتبہ دے دیا، میں نے تجھے دل دے دیا، میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، کمانے کے لیے ہاتھ دے دیے، چلنے کے لیے پاؤں دے دیا، جو جو تجھے چاہیے تھا میں نے تجھے وہ دے دیا۔ پھر رستے بھی دکھا دیے، جنت کی طرف جاتا ہے، دوسرا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب ناپ تول میں کمی کر کے جہنم میں جانا ہے یا ناپ تول صحیح کر کے جنت میں جانا ہے، فیصلہ تیرا ہے۔ تو نے اپنی شہوت پہ قابو پا کر جنت کا رستہ اختیار کرنا ہے، یا شہوت کو بے قابو کر کے زنا کے اڈوں کی طرف جا کر جہنم کی طرف جانا ہے، یہ بھی فیصلہ تیرا ہے۔ تو نے حی علی الصلاۃ سن کر مسجد کی طرف آنا ہے اور جنت کے راستے پہ چلنا ہے، فیصلہ تیرا ہے۔ یا پھر تو نے حی علی الصلاۃ سن کر اپنے کاموں میں مشغول ہو کر جہنم کے راستے پہ چلنا ہے، پھر بھی یہ فیصلہ تیرا ہے۔ یہ آفتیں ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہیں کہ انسان بن جاؤ۔ میرے نبی کی جو دعا ہے نا، اللہ میری امت کو یک بار ہلاک نہ کرنا، وہ ہمیں یہاں تک پہنچائی ہوئی ہے، ورنہ 14 صدیاں تو بڑی دور کی بات، 1 صدی میں ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، کل نفس ذائقۃ الموت، مر جانا ایک دن، مر جانا ہے۔ 6 کروڑ کے مالک نے بھی مر جانا اور 6 روپے کے مالک نے بھی مر جانا۔ 6 کروڑ کا مالک جو ہے اس کے حصے میں بھی زمین کا اتنا ہی ٹکرانا ہے، اور 6 روپے کا مالک جو ہے اس کے بھی حصے میں اتنا ہی آنا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کے پیروکار نہ بنیں، بلکہ یہ کتاب ہے، اس کو پیروکار بنے۔ چھوٹی موٹی کوتاہیاں اللہ برداشت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق والے رستے پہ چلنے والا بنائے۔ 3 انعام آپ نے سن لیے، اور جو 3 انعام ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے وہ اس سے بھی اہم ہے۔ تو اس لیے جس طرح آج آپ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آئے ہیں، اگلے جمعے بھی آئیں، اور اس کے ساتھ 3 انعام ذکر کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کروائی گئی، اور جنت کی سیر کرواتے ہوئے آپ نے جو منظر دیکھے، آپ نے جو وہاں کے احوال دیکھے کہ سچ بولنے والے کا رتبہ کیا ہے، ایماندار کا رتبہ کیا ہے، اور جہنم کی بھی سیر کروائی گئی۔ سیر کا مطلب یہ نہیں جہنم میں داخل کروایا گیا، نعوذ باللہ،
یعنی جہنم کے مناظر دکھائے گئے کہ سود کھانے والوں کا کیا انجام ہوا، رشوت کھانے والوں کا کیا ہوا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کی بیویوں پہ نظر رکھنے والوں کا انجام کیا ہوا، اپنے شوہر کو چھوڑ کر، چلو اس کا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کا ایک منظر دیکھا کہ جہنمیوں کے سامنے بونے بکرے پڑے ہوئے ہیں، جہنمیوں کے سامنے اچھے اچھے کھانے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کھانوں کو نہیں کھا رہے، اپنے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے۔ حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل بتا یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری طرف منہ مارتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کو چھوڑ کر دوسری طرف منہ مارتے تھے۔ ایک اور طبقہ دیکھا کہ جو کینچیوں کے ساتھ اپنی زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، جو ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ تو کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اسی کے حوالے سے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔